کافر کی یہ شان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ شان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مرد حق وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس میں گم ہوتی ہے، دنیا اس کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کسی بندے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا اس کی تلاش میں نہیں پھرے گی تو کہاں جائے گی؟ جب ہم دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگتے ہیں تو دنیا ہماری مراد بن جاتی ہے اور ہم دنیا کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اب سائے کے پیچھے چلیں تو سایہ آگے آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے چلتے ہیں اور اسی جگہ اگر رخ بدل لیں، سائے کی طرف پشت کر کے الٹی سے مت چلنے لگ جائیں، آپ آگے چلتے ہیں، سایہ پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ دنیا آپ کو نہیں چھوڑتی۔ اولیاء کو اللہ پاک نے الہام کیا، بندے اگر تو دنیا کی طلب میں چلے گا تو دنیا تیرے آگے بھاگے گی، اور اگر دنیا کو پشت کر کے میری طرف چلے گا تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ اب اولیاء اور عرفاء نے یہاں بیان کیا، حضرت عبد الواحد بن زید، یہ عبد الواحد بن زید جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، امام حسن بصری کے حلقہ میں بیٹھتے تھے اور تابعین کے دور کے اولیاء اور عارفوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر پہ جا رہا تھا اور سفر کے دوران کسی صحرا میں ایک اللہ والا ملا، اور اس نے ایک کملی اوڑھی ہوئی تھی، بالوں کا لباس تھا، کملی اوڑھی ہوئی تھی اون کا۔ میں نے انہیں سلام کیا، اس اللہ والے کو، عارف کو۔ میں نے کہا رحمک اللہ اسألک مسئلۃ، کہ اللہ کے عارف بندے ہیں، اللہ والے، میں تم سے، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب جواب سنیے، وہ عارف جواب دیتا ہے، بیٹے پوچھ لے جو پوچھنا ہے، مگر مختصر بات کر۔ بات مختصر کرنا اس لیے کہ دن گزرے جا رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، دن گزرے جا رہے ہیں اور سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ واہ واہ واہ، کبھی سوچا ہم نے؟ انہوں نے کہا دن گزرے جا رہے ہیں اور سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے مگر مختصر طریق سے پوچھ۔ آپ نے پوچھا، اس عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں نے پوچھا ما راس التقوی، تقوی کی جڑ کیا ہے یا تقوی کا کمال کیا ہے؟ راس کہتے ہیں سر کو، سر جڑ کے لیے، اصل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سر کے لیے، کمال کے لیے بھی۔ تو پوچھا کہ تقوی کا راز کیا ہے، تقوی کا راز کیا ہے؟ قال الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر پہ رہنا، یہ تقوی کا اصل ہے۔ میں نے پوچھا ما راس الصبر، تو پھر صبر کا راز کیا ہے، صبر کی اصل کیا ہے؟ قال التوکل علی اللہ، ہر حال میں اللہ پہ توکل رکھنا۔ پھر میں نے پوچھا توکل کا راز کیا ہے؟ فرمایا الانقطاع الی اللہ، ہر طرف سے دھیان کو کاٹ کر صرف اللہ کے دھیان پر لگ جانا، ہر دھیان کو توڑ کر، کاٹ کر اللہ کے دھیان کی طرف انقطاع کر کے ہر شے سے اللہ کی طرف ہو جانا۔ تو میں نے پھر پوچھا ما الذ الاشیاء، زندگی میں، دنیا میں سب سے لذیذ ترین شے کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ شے کیا ہے، لذت والی؟ قال الانس بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انس رکھنا، اس سے بڑھ کر لذت والی شے اس کائنات میں کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر اطیب الاشیاء کیا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ شے کیا ہے سب سے زیادہ؟ فرمایا العیش مع اللہ، اللہ کے ساتھ زندگی کی راحت پانا، زندگی ایسے گزارنا کہ اللہ کی معیت میں گم رہے اور اللہ کی معیت میں رہنے میں زندگی کا مزہ لے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اٹھے بیٹھے جاگے سوئے چلے پھرے کھائے پیے، ساری زندگی تصور کرے کہ اللہ کی معیت میں عیش لے، اللہ کی معیت میں لذت لے۔ میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ قریب شے کیا ہے جو آسانی سے مل سکے؟ فرمائے اللہوک باللہ، اللہ سے ملنا، اللہ سے ملنا۔ اے بندے، اللہ سے ملنا بہت قریب ہے مگر تو ملنا چاہتا نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہرگ سے بھی قریب ہیں۔ وہ ملنا چاہتا ہے، ہم ملنے پر تیار نہیں۔ پھر پوچھا کہ ایو شیء اوجع للقلب، دل کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ
اذیت دینے والی تکلیف دینے والی شے کیا ہے؟ قال فراق اللہ، اللہ سے جدا رہنا. ہائے ہائے ہائے، اللہ سے جدا رہنا، اللہ کے حکم سے جدا رہنا، اللہ کے فرمان سے جدا رہنا، اللہ کے اوامر سے جدا رہنا.